الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ احباب ذی وقار، ربیع الاول کی آمد ہے اور آج ربیع الاول کا پہلا جمعہ مبارک ہے۔ جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ حضور پر نور شافع یوم النشور کی سیرت کو بیان کیا جا رہا ہے تاکہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کے چند پہلو جو چیدہ ہے ان کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ سیرت النبی کے حوالے سے آج کا یہ دوسرا جمعہ مبارک ہے۔ اس سے پہلے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے چند پہلوؤں کو بیان کیا تھا، ان میں سے چند چیزوں کو ہم آج بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہوا تو آپ کی کفالت کی ذمہ داری آپ کے چچا جناب ابو طالب کے سرپران پہنچی۔ ابو طالب کو آپ کے دادا عبد المطلب نے پہلے ہی وصیت کر دی تھی کہ اب میرے بعد جو کفالت کی ذمہ داری ہے وہ تمہارے اوپر ہوگی۔ یہ کفالت کی ذمہ داری جناب ابو طالب کے اوپر آن پڑتی ہے۔ ابو طالب جو ہیں وہ عبد المطلب کے بعد آپ کے اس ذمہ داری کو بخوبی انجام دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر جگہ پر آپ کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، آپ کی ہر طرح کے آرام کا، سکون کا خیال رکھتے ہیں۔ مالی حالات اتنے اچھے نہیں تھے لیکن اس کے باوجود بھی ابو طالب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہر طرح سے ہر وقت حاضر رہتے تھے۔ اور یہ وہ دور ہے کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن ہے اور حضور کے بچپن سے ہی آپ کے معجزات کا ظہور شروع ہو چکا ہے۔ مکہ میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، لوگ خشک سالی سے پریشان ہو گئے، بارشیں نہیں ہو رہیں، ہر بندہ پریشان ہے، کبھی لات منات، کبھی عزا، کبھی کسی در پر جا کر ہر طرح کے کام کر کے جب دیکھ لیا اور بارشیں نہیں ہوئیں، وہ افاقہ نہیں ہوا تو کسی نے آ کر مشورہ دیا کہ تمہارے اندر اولاد اسماعیل اور ابراہیم علیہم السلام کا ایک بندہ موجود ہے، ان کے پاس جاؤ، ان سے جا کر کہو۔ لوگ اکٹھے ہو کر جناب ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور آ کر یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ معاملہ پیش آیا ہے، حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، بارشیں نہیں ہو رہیں، قحط سالی کا سامنا ہے، جانور بھی پریشان ہے، اب اب آپ اللہ سے کوئی دعا کریں۔ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لیتے ہیں اور حرم کے اندر آ کر وہاں پر کچھ دعا کرتے ہیں، جو ان کا عقیدہ تھا اس حساب سے وہ دعا مانگتے ہیں۔ ادھر جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور انگلی کا کچھ اشارہ کرتے ہیں، کچھ پڑا منہ کے اندر اور انگلی کا اشارہ کر دیا۔ اب بارش آتی ہے، ہر طرف وہ ہر چیز کو سیراب کر دیتی ہے، ہر چیز کو
سیراب کر دیتی ہے۔ ابو طالب بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہتے ہیں وہ گورے رنگ والا، اتنے خوبصورت چہرے والا، اتنی برکتوں کا حامل ہے کہ اس کے چہرے سے اللہ رب العالمین بارشیں عطا فرماتا ہے، بارشیں برستی ہیں اس کے چہرے کی وجہ سے۔ وہ یتیموں کا ملجا و مأوا ہے، وہ بیواؤں کا سہارا ہے۔ او محبوب حبیب ربانہ تے حامی روز حشردہ، آپ یتیم یتیمہ تائیں ہاتھ سے ریتے تاردہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دعا فرماتے ہیں، اللہ بارش عطا فرما دیتا ہے۔ 12 سال کی عمر ہے، ابو طالب کے ہمراہ پہلا تجارتی سفر کرتے ہیں۔ اس سفر کی داستان بھی بڑی الگ ہے۔ آپ حضور جا رہے ہیں، بادل آپ کے اوپر رک رک کر سایہ کر رہے ہیں، جس جگہ سے حضور گزر رہے ہیں وہیں پر وہ راستے مہکتے ہیں، بادل آپ کے اوپر سایہ کرتے ہیں۔ جس جگہ سے گزرتے ہیں وہاں کی گاٹیوں میں پڑے ہوئے پتھر اور وہاں پر لگے ہوئے درختوں کی شاخیں، درختوں کی ٹہنیاں جھک جھک کر آپ کی بارگاہ میں سلام کر رہی ہیں۔ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، ہو گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر، امبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سے یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ پتہ چل رہا ہے کہ حضور یہاں سے گزرے ہیں۔ تو یہ حضور کا گزرنے کا یہ سارا ماجرا نا، وہاں پر جرجیس نامی ایک راہب تھا، وہ یہ دیکھ رہا تھا، دیکھتا کہ یہ بچہ ہے 12 سال ابھی عمر ہے، اس کے اوپر بادل سایہ کر رہے ہیں، ایسی کیا اس کے اندر خصوصیت ہے؟ اس نے یہ پتہ لگانا چاہا۔ ابو طالب سے آ کر کہتا ہے کہ آپ ایسا کریں، آپ نا ہمارے پاس آج کھانا کھائیں، دعوت میں آپ کی کرنا چاہتا ہوں۔ دعوت دے دی۔ لوگ سارے قافلے والے حیران ہو کر پوچھتے ہیں، یہ دعوتیں پہلے تو کبھی ہماری نہیں کی گئیں، آج یہ دعوت کس لیے کی جا رہی ہے؟ اب انہیں علم نہیں تھا کہ یہ ساری کی ساری دعوت یہ اس رحمت للعالمین کے لیے کی جا رہی ہے جس کی خاطر اللہ رب العالمین نے اس پورے کی پوری کائنات کو سجایا، جس کی خاطر یہ جہاں بنایا، اس کی خاطر دعوتیں کی جا رہی ہیں۔ اب وہ دعوت کی گئی ہے، ابو طالب نے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں پر چھوڑ دیا، خیمے کے پاس، جہاں پر خیمے کا سارا ساز و سامان پڑا ہوا تھا، وہیں پر چھوڑا۔ تو چھوڑنے کے بعد نا اب وہ سارے دعوت کھانے چلے گئے، تو وہ راہب آگے سے بولتا ہے، بحیرہ راہب جس کا نام جرجیس تھا، وہ پوچھتا ہے کہ آپ جناب سارے آ گئے ہیں؟ جی سارے آ گئے ہیں، صرف ایک 12 سال کا بچہ نہیں آیا۔ کہا اس کے بغیر تو یہ دعوت شروع نہیں ہوگی، جاؤ اس کو لے کر آؤ۔ حضور کو لے کر آتے ہیں، حضور آتے ہیں تو بحیرہ پہچان لیتا ہے، ساری علامات دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد وہ کہتا ہے، ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، یہ تمام جہانوں کے سردار بن کر دنیا میں تشریف لائے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے رسول بن کر آئے ہیں۔ لوگوں کو بتایا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ تمہیں یہ نشانیاں کس نے بتائی ہیں؟ تمہیں کس نے یہ کہا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ تمام جہانوں کے سردار ہیں؟ یہ بات تمہارے علم میں کیسے آئی؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے، میں نے مصطفیٰ کا مشاہدہ کیا، لم یبت شجر ولا حجر الا خر ساجدا ولا یسجدان الا لنبی۔ اس نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ حضور جس راہ سے بھی گزرتے ہیں، کوئی ایسا درخت نہیں ہے، کوئی وہاں پر پڑا ہوا ایسا پتھر نہیں ہے جو جھک جھک کر مصطفیٰ کو سلامی نہ پیش کرتا ہو، جس نے حضور کو جھک کر سلام نہ پیش کیا ہو، جس نے حضور کو۔ اور میں نے پڑھا ہے اپنی کتابوں کے اندر کہ جو پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، جو درخت ہیں، یہ نبی اور رسول کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے، تو یہ رسول ہیں، ان کو سجدہ کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ نے فرمایا، گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ، گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ، گلبن باغ نور کی کچھ اور ہی اٹھان ہے۔ یہ حضور کا بچپن ہے، ابھی تو میرے آقا کا بچپن ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضور کی خاطر یہ اہتمام کیا گیا۔ اعلیٰ نے فرمایا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو عیسائی راہب نے بلایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ پھر لمبی واقعہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، ساری کی ساری علامات بھی بیان کی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بچپن کے اندر بکریاں بھی چرائی ہوئی ہیں، حضور بکریاں بھی چراتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم،
حضور فرماتے ہیں اللہ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائیں، اللہ کے سارے نبی بکریاں چراتے تھے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں وَأَنْتَ يَا رسول اللہ، حضور کیا آپ نے بھی چرائیں؟ تو حضور فرماتے ہیں نعم رَأَيْتُهَا، میں نے بھی چرائی ہیں، عَلَىٰ قَرَارِيطِ لِأَهْلِ مکہ تھا، اب میں بھی اہل مکہ سے قراریت کے عوض، میں قراریت یہ قرات کی جمع ہے، اس کے عوض میں بھی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ 25 سال عمر مبارک ہوتی ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین جو بعد میں بنی، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر ملک شام گئے۔ یہاں پر بھی ایسے ہی ہوا، جو حضرت سیدہ خدیجہ کا خادم تھا آپ کے ساتھ، اس نے یہ ساری چیزیں نوٹ کی۔ اس نے کہا میں دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جس راہ سے بھی گزرتے ہیں بادل آپ کے اوپر سایہ کرتا ہے، زمین آپ کے پاؤں کے نیچے بچھ بچھ کر جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے گزرے۔ اور جس سال حضور یہ مال لے کر گئے، اللہ رب العالمین نے خدیجہ کے مال میں اتنا منافع دیا، اتنا منافع دیا کہ آج سے پہلے کبھی اتنا منافع ہوا ہی نہیں تھا، اتنا منافع مال کے اندر ہوا۔ اور واپس آتے ہیں تو حضرت سیدہ خدیجہ آپ کو نکاح کا پیغام بھیج دیتی ہیں، جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پھر ان کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ نکاح کیا گیا، اور یہ آپ کی پہلی شادی تھی جو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کی گئی ہے۔ اس کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معاملہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے لمحات وہ یہاں پر ہمارے سامنے آتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پھر علامات نبوت کا اظہار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 40 سال کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 40 سال عمر مبارک ہوتی ہے تو علامات نبوت کا اظہار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو رؤیا صادقہ، سچے خواب آتے ہیں۔ حضور کو خواب آیا، رات کو خواب آیا، صبح اٹھ کر دیکھا تو وہی معاملہ پیش آ گیا، سچی تعبیر، سچا خواب۔ حضور کو یہ خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ گھاٹیوں سے، صحراؤں سے گزرتے تو ہر شجر اور حجر آپ کو سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اور آپ پھر اپنا زیادہ تر وقت تنہائیوں کے اندر گزارتے ہیں، کبھی پورا مہینہ آپ گوشہ نشین ہو کر اللہ رب العالمین کے معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرتے، اللہ کے جلووں کے اندر آپ مستغرق رہتے۔ اب انتظار ختم ہوا، 21 رمضان المبارک کا ٹائم آتا ہے، پیر کا دن ہے، وہ اللہ رب العالمین کے جلیل القدر فرشتے حضرت سیدنا جبریل امین اللہ رب العالمین کا پیغام لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ حضور غار حرا میں تھے، اللہ رب العالمین کے ساتھ وہ تنہائیوں کے اندر، راز و نیاز کے اندر وہ گم ہے، تو جبریل آتے ہیں، آ کر آپ کے پاس اللہ کا پیغام سناتے ہیں اور پہلی وحی لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اے نبی پڑھیے اقرا، آپ پڑھیے اقرا۔ جبریل کہتے ہیں اقرا، اے نبی پڑھیے، تو مصطفیٰ فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبریل پھر کہتے ہیں نبی پڑھیں، آپ پڑھیں اقرا۔ حضور پھر فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبریل اپنے سینے سے لگاتے ہیں، لگا کر آپ کو تھوڑا سا بھینچتے ہیں۔ جب سینے سے لگایا، پھر تیسری مرتبہ جب کہا تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ سورہ علق کی پہلی 6 آیات آپ کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ یہ واقعہ سارے کا سارا عالم بیداری کے اندر پیش آتا ہے، یہ خواب نہیں تھا، کچھ اور بھی نہیں تھا، تو مصطفیٰ کے اوپر یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ اس قدر یہ گراں آیات تھیں کہ ان کا بوجھ مصطفیٰ کے دل نے اٹھا لیا، ورنہ اللہ کا قرآن یہ بیان کرتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے کہ اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں کے اوپر نازل کر دیتے تو وہ اللہ رب العالمین کی خشیت کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتے۔ اس لیے اللہ نے قلب مصطفیٰ کو اتنی طاقت عطا فرمائی کہ آپ کے دل نے یہ ساری کی ساری وحیاں برداشت کیں۔ حضور گھر آئے، آ کر فرمایا زمیلونی زمیلونی، خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، خدیجہ میرے اوپر چادر دے دو۔ اور حضور فرماتے ہیں لقد خشیت علی نفسی، خدیجہ میری تو جان پر بن آئی تھی۔ یہ معاملہ اتنا سخت تھا، اتنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر نے اس کو برداشت کیا۔ خدیجہ آپ کو تسلی دیتی ہیں، یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کو
یا رسول اللہ کبھی آپ کا رب آپ کو رسوا نہ ہونے دے گا، حضور آپ پریشان نہ ہوں، تسلیاں دیتی ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ ہمیشہ راست باز ہیں، آپ راست باز رہے، مہمان نواز رہے، آپ رشتہ داروں کے حقوق کا خیال کرنے والے ہیں، آپ بیواؤں کا سہارا بننے والے ہیں، آپ یتیموں کا سہارا بنتے ہیں، آپ بے آسراؤں کا آسرا بننے والے ہیں، تو یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرے گا نہیں، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہیں، تورات کے بہت بڑے عالم تھے، ان کے پاس لے کر گئیں، سارا واقعہ ان کو بتایا، تو انہوں نے کہا، ساری علامات سننے کے بعد، حضور سے سارا واقعہ سننے کے بعد یہ کہا، ھذا الناموس الذی کان ینزل علی موسیٰ، ورقہ کہتے ہیں کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو پہلے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، ان کے پاس آ کر اللہ رب العالمین کا پیغام لے کر آتا، تو ساتھ ہی اس حسرت کا، اس آرزو کا اظہار کر دیا کہ کاش وہ وقت میری آنکھیں بھی دیکھیں، میں وہ ٹائم دیکھوں کہ جب آپ فاران کی چوٹیوں پر کھڑے ہو کر، جب آپ کوہ صفا پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کریں، لوگوں کو بتائیں کہ لا الہ الا اللہ، جب آپ یہ اعلان کریں تو کاش اللہ مجھے اس وقت زندگی عطا فرمائے تو میں بھی آپ کی صف کے اندر کھڑا ہو جاؤں، آپ کی صف کے اندر میں بھی کھڑا ہو جاؤں، میں بھی یا رسول اللہ آپ کے خادمین کے اندر شامل ہو جاؤں، میں بھی اسلام قبول کر لوں۔